السلام علیکم ناظرین. تو ہمارے ساتھ سابقہ میئر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں. تو میں آج ان سے کچھ جو ہے نا ان کی پرسنل لائف کے بارے میں سوالات کروں. پولیٹکس تو ہوتی رہتی ہیں, تو میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اسٹارٹ کہاں سے لی, ان کے انٹرسٹ کہاں سے پڑے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. سر میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ مطلب پولیٹکس میں آپ کے انٹرسٹ کیسے بلڈ ہوئے اور ہاں کا جو ہے نا انیشیل اسٹیپس کیا تھے؟ ہاں ہم لوگ بہت چھوٹے تھے. میں کلاس 9 میں تھا. میں جب تو یہاں کراچی میں ڈیفینیٹلی ایتھنک بنیادوں پر بڑی پالیٹکس بڑی عام تھی, اور اس وقت اس کی وجوہات بھی بہت ساری تھیں. 80s کی بات ہے. تو میں بچہ ہی تھا 9ویں کلاس کا. تو ہمیں جو ہے وہ لگا کہ بھئی میری کمیونٹی کی کوئی بات کر رہا ہے, اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو محرومیاں ہیں اس کی کوئی بات کر رہا ہے. تو بس ہم ایم کیو ایم کے پیچھے جو ہے اس طرح سے چل پڑے. تو 87-88 میں پھر یہ شروعات ہو گئی, اور اسکول میں تھے ہم جو ہے وہ اس وقت سے. تو مطلب آپ کسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے یا مطلب اچھے خاصے؟ نہیں, میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا. ابھی بھی میرے والدین جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تھے, اور میں بھی بالکل ایک ایوریج قسم کا جو پاکستانی مڈل کلاس بچہ ہوتا ہے, میں بھی اسی طرح کا تھا. اور آج بھی جو ہے وہ ایک ہم مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. یہ تو اور اچھی بات ہے کہ جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہو, جو عوام کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو جو ہے نا بہتر سمجھتے ہیں. جو رائل فیملی سے آتے ہیں شاید ہی نہیں سمجھ پاتے, جو بسوں میں دھکا کھا کے جو ہاں بالکل 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 بھائی, اب بالکل ہم نے جو ہے وہ بسوں کی چھت پہ بھی سفر کیا ہے, بسوں میں لٹک کے بھی سفر کیا ہے. اور میں کوئی گرامر اسکول یا جو ہے وہ امریکن اسکول سے پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں. میں نے پیلے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے, جو گورنمنٹ کے اسکولوں کو نا پیلے اسکول, کالا اسکول, لال اسکول کہتے ہیں. تو میں نے انہی پیلے اسکولوں سے جو ہے وہ میٹرک کیا ہے. اور پھر پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہمت دی, اور کہ انہوں نے مجھے پڑھایا آگے. اور میں نے پھر ماسٹرز کیا جا کے یونیورسٹی آف ویلز سے. اور پھر میری مارکیٹنگ میں ہے, میرا میجر جو ہے مارکیٹنگ میں تھا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو پھر پولیٹکس میں کیسے مطلب جنریٹ ہوا؟ ویل پولیٹکس نے مجھے بتایا کہ میں کلاس 8-9 میں تھا. تو میں الطاف حسین صاحب کا اس وقت جو اس کی شروعات تھی, ایم کیو ایم کی شروعات تھی, اور ایتھنک پولیٹکس یہاں پر بڑے عروج پہ تھی. یہاں پر 1986 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا قصبہ علی گڑھ میں. ایک سانحہ ہوا تھا جہاں پر 300 لوگوں کو مار دیا تھا. ایک علاقہ ہے وہاں پہ. تو اس وقت سے یہاں پر ایتھنک پولیٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پہ تھی. پھر کراچی کے جو میں ایڈ آتا ہے, گورنمنٹ سرکاری ایڈ آتا ہے, اس پہ خاص طور پر لکھا ہوتا ہے کہ کراچی حیدرآباد کے ڈومیسائل یافتہ زحمت نہ کریں. تو یہ چیزیں ہاں ابھی آج بھی لکھا ہوتا ہے, وہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے جو ہے وہ ایک نوجوان کو, ایک کم عمر ذہن کو جو ہے وہ تمام چیزوں پر توجہ دلوائی کہ یار آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور پھر ہمیں کوئی ان تمام زیادتیوں کے اوپر آواز اٹھانے والا نظر آیا, اور آواز آئی ہمارے کانوں میں, اور ایم کیو ایم ایسی وہ جماعت تھی. تو ہم جو ہے وہ سب لوگ مستمد مجھ جیسے بہت سارے نوجوان پھر اس طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے. تو یہ ابتدا تھی. جی ہاں جی ہاں, میں جو ہے بالکل مشکلات بالکل فیس کی. 1992 میں آپریشن ہو رہا تھا, آرمی آپریشن تھا. تو میں بہت چھوٹا ہی تھا, تو میں جیل بھی گیا ہوں اس زمانے میں. 90 پہ میری ڈیوٹی تھی, تو ہم جو ہے وہ وہاں سے پکڑے گئے, جیل گئے, گھر والے پریشان ہو کر آتے تھے. تو یہ سارے دور بھی دیکھے سارے. پھر لیکن پھر یہ کہ ہم نے اس کام کو, میں 2002 میں ایم پی اے بنا دیا گیا, 2003 میں وزیر بنا دیا گیا, 2005 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میئر بنا دیا, 2012 میں مجھے سینیٹر بنا دیا. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام ضرور کروایا ہم سے کہ ان تمام جب جو بھی عہدے ملے ہمیں چیزیں, اس کو ہم نے بالکل عبادت سمجھ کر انسانوں کے لیے ہم نے ان چیزوں کو اس کے کام کو لے کر آئے, اور اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کی. اور بہت مطمئن ہے دل, اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے ان عہدوں سے کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. بالکل حدیث شریف کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات, اگر آپ کی نیت جیسے ہوگا اس طرح اللہ پاک آپ کے لیے جو ہے نا راستے کھولتے جائیں گے. سر میرا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ جیسے ہماری میڈیا کا آج کل جو ہے نا ٹک ٹاک کا کافی زیادہ دور ہے. آج کل کے بچے زیادہ تر کوشش کرتے ہیں ہر کوئی ایکٹر بننے کا سوچ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں, جیسے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور باقی جو سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میں چاہتا ہوں سب کو جو ہے نا انٹرویو کروں, اور جو ہمارا یوتھ ہے ان کا جو ہے نا فوکس اور ان کا انٹرسٹ اس چیز میں بلڈ کروں کہ بھئی ہمارا سرمایہ یہ لوگ ہیں. مطلب ہر کسی کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے مطلب ہر کسی کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. بے شک جو ہے نا کسی میں اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنا ٹیلنٹ شوکیس کرے, اور
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آفیشیل ہیروز ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو لڑکے ان کو دیکھ کسی کے آگے بڑھے اور اپنی تعلیم کو فوکس کرے. ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا تھا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اور زیادہ مطلب ہم پیچھے گئے. ویسے بھی ہمارا گراف لٹریسی ریٹ بہت ہی نیچے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہماری یوتھ کو. جی, میں آپ کے توسط سے آپ کو, آپ کے سارے فالوورز کو, یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھو, اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں ان تمام جگہوں کو پر کرنا پڑے گا جو کہ بری جگہ ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں, اگر ہم اچھے ہیں تو وہ جگہ جو کہ بری ہو گئی ہیں غلط لوگوں کی وجہ سے, ہمیں ان جگہوں کو دوبارہ اچھے لوگوں سے فل کرنا پڑے گا. اگر اچھے لوگ ان جگہوں پہ نہیں جائیں گے تو لازم پھر وہ جگہ کسی نہ کسی برے لوگوں نے ہی اس کو فل کرنا ہے, برے لوگوں سے. تو اب جیسا پالیٹکس ہے, کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر برے لوگ ہیں, جب یہ ہمارے ملک کا ہی اشر ہے. تو اگر اچھے لوگ گھر میں بیٹھے رہ جائیں گے, پڑھے لکھے لوگ گھر میں بیٹھے رہ جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کو کسی نے جو ہے وہ کسی برے نے پھر اس جگہ کو پورا کرنا ہے. اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, میں اپنے کارکنوں کو یہ والی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدکار عورت تھی جو کہ گناہ گار تھی بہت. اس کو, وہ کسی جگہ سے گزر رہی تھی تو ان کو ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے ایک کنویں کے گرد کتا منڈلاتا ہوا نظر آیا. پیاس سے چکر لگا رہا تھا ایک کنویں کے گرد اور پیاسا تھا. وہ بدکار خاتون, وہ گناہ گار خاتون, وہ رک کر انہوں نے اپنی جوتی اتاری اور کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہ گار عورت کی یہ ادا, صرف کتے کو پانی پلانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف کر کے ان کو جنت عطا کر دی. اب آج ہم اگر اپنے اس دور کی بات دیکھنے میں آ جائیں تو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ پیاسے ہیں. انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے. میں شہر میں اکثر بات کرتا ہوں, 2.5 کروڑ لوگوں میں سے 2 کروڑ انسان پیاسا ہے. 50 لاکھ کے گھروں میں پانی آ رہا ہوگا. بلوچستان میں کتنے لوگ پیاسے ہیں, خیبر پختونخوا میں پیاسے ہیں, پنجاب میں پیاسے ہیں, اور بلوچستان اور سندھ میں تو بہت پیاس ہے, یعنی کہ لوگوں میں کوئی پانی نہیں مل رہا. وہاں سے پانی عورتیں جا کر مٹکا سر پہ رکھ کے لے کر آتی ہیں, جہاں سے کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے انسان پانی پی رہا ہے. تو اگر ہماری سیاست سے ہماری یہ نیت ہو کہ کسی پیاسے کے گھر میں ہم پانی لے کر آ جائیں, پانی جو کہ میں ابھی کوئی آئی ٹی ٹاور بنانے کی بات نہیں کر رہا, کوئی میں اکانومک ریولوشن کی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں صرف اگر ہماری یہ نیت ہو جائے کہ ہم ایک پیاسے گھر کو جو کہ غریب گھر ہے اس کو ہم پانی دے دیں پینے کا, تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب میرا رب ایک کتے کوئی پیاس بجھانے پر گناہ معاف کر کے جنت دے سکتا ہے, تو ایک انسان کی پیاس بجھانے پر اللہ تعالیٰ کیا مجھے جنت نہیں دے گا؟ اتنی سی ہماری نیت ہے. اس نیت پر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اس سیاست سے رب کو راضی کریں اور ہم جو ہے اس سیاست سے جنت کمائیں. تو میرا آپ سب لوگوں کو, جو سننے والے دیکھنے والے نوجوان ہیں میرے, میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست سے بڑی عبادت کوئی اور ہے نہیں. آپ غلط لوگوں کو دیکھ کر اس کے غلط ہونے کا اندازہ نہ لگائیں, اور جہاں پر جرم زیادہ ہوتا ہے, جہاں پر برائی زیادہ ہوتی ہے, وہیں پر جہاد کرنا حکم ہے, وہیں پر جہاد کرنا حکم ہے. تو اگر آپ اچھے ہیں اور اگر آپ سے برے کو برا کہہ کر گھر میں بیٹھے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے مرنے کے بعد یہ نہ پوچھے کہ بھئی تم خاموش رہ کر مر کر کیوں چلے آئے, تمہیں جو وہ انسان بنایا تھا, شعور دیا تھا, تم نے وقت پر آواز کیوں نہیں اٹھائی. تو میرا سب لوگوں کو, سارے دوستوں کو, سارے یوتھ کو میرا یہ پیغام ہے, میسج ہے کہ آگے بڑھیں اور کسی نہ کسی سیاست کا حصہ بنیں. سر ایک لاسٹ کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا, جیسے کہ آپ پہلے MQM میں تھے تو اس کو جو ہے نا چھوڑ کے آپ نے اپنی پارٹی سٹارٹ کر دی, مطلب اس دور میں کافی زیادہ مشکل ہوگی. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا اپنے پارٹی کے موٹو کے حوالے سے اور ایمز اور آبجیکٹیو جتنے بھی آپ کائنڈلی آپ شیئر. جی یقیناً میں MQM میں تھا اور ایک بنی بنائی پارٹی تھی اور ایک بہت مشکل مرحلہ تھا اس کو ٹرانزیکشن کرنا, چھوڑنا اور ساری چیزیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اختلاف کی جو ہے گنجائش نہیں تھی 4 سال پہلے, اور اس کی بالکل بہت سیویئر سزا بھگتنی پڑتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کرایا, اس شہر میں
20-20 22-22 لوگ ایوریج روزانہ مرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم نے آواز اٹھائی اور آج اللہ کا شکر ہے شہر میں قتل و غارت گری ختم ہو گئی. ہمارا بیسک مینیفیسٹو یا بیسک موٹو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی لائف کو ڈیسنٹ کریں, لوگوں کی پورے پاکستان میں لوگوں کی لائف کو ڈیسنٹ کریں, اور ہمارا اختیارات اور وسائل کو ہم وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم گاؤں گوٹھوں پہاڑوں میدانوں کی یونین کاؤنسل میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ابھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ پارک ہو گئے, آ کے وہ نیچے نہیں اتر رہے, اور اس کے نیچے نہیں اترنے کی وجہ سے سینس آف اونرشپ نہیں آ رہی لوگوں کے اندر, سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے تو سینس آف اونرشپ نہیں آ رہی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا جو پارٹی کی تھیم ہے وہ تھیم یہ ہے کہ ہم ان اختیارات اور وسائل کو نیچے لے کر آئیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کے بارے میں سنا تھا, بالکل آپ سے کئی گنا زیادہ. نہیں, سو نائس آف یو, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو, السلام علیکم.